السلام علیکم ناظرین. کراچی کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ ایک دفعہ پھر گرم ہو گیا ہے. اس کی گرمی دو طرح کی ہے. ایک گرمی تو جو سندھ کا بلدیاتی قانون جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے متعارف کرایا ہے اس کے خلاف جو ریزنٹمنٹ موجود ہے، اس پر جو اختلافات موجود ہیں، اس پر عملی جو پروٹیسٹ ہے وہ جماعت اسلامی نے کیا اور اس پروٹیسٹ نے توجہ حاصل کی. یہ اس کے باوجود ہوا کہ قومی منظرنامے پہ کوئی اور صورتحال تھی. یعنی کیا تھی کہ اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، نہیں آئے گی، کامیاب ہوگی، نہیں ہوگی، یا فورن فنڈنگ کیس میں جو 8 والیوم ہیں تحریک انصاف کے غیر قانونی فنڈنگ کے، وہ کب جاری ہوں گے، یا یہ کہ تاحیات جو نااہلی ہے اس کے خلاف جو کیس فائل ہونے جا رہا ہے وہ فائل ہو گیا ہے، نہیں ہوا، کب ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا. تو یہ قومی منظرنامے پر 4-5 بڑے اہم سوالات تھے. اس بہت اہم قومی منظرنامے پر جماعت اسلامی نے اپنے اس دھرنے کے لیے، جو دھرنے کے ذریعے جو 1 مہینے سے تقریباً ہو گیا جاری ہے، اس کے ذریعے انہوں نے جماعت اسلامی نے میڈیا کی توجہ بھی حاصل کی اور عوام کی توجہ بھی حاصل کی. لیکن اس دوران میں کیا ہوا؟ اس دوران میں یہ ہوا کہ ایم کیو ایم متحرک ہوئی. اور ایم کیو ایم کیسے متحرک ہوئی؟ ایم کیو ایم پہلے متحرک نہیں ہوئی. ایم کیو ایم سے پہلے ایک اور قوت متحرک ہوئی، وہ تھی آفاق احمد. بظاہر آفاق احمد ایم کیو ایم کا ایک باغی گروہ ہیں، اور ایم کیو ایم کے اور آفاق احمد کی مہاجر قومی موومنٹ کے درمیان اختلافات بھی ذکر کیے جاتے ہیں. لیکن نظریاتی طور پر آفاق احمد ہمیشہ ایم کیو ایم کے لیے انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے. اور وہ یہ کہتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم اگر ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی تو ہم اس میں مزاحمت کریں گے اور ہم اس کا راستہ روکیں گے. یہ بات خود انہوں نے مجھ سے بھی ایک دفعہ انٹرویو میں کہی. تو آفاق احمد اس دفعہ بھی ایم کیو ایم کے سہولت کار بن کر سامنے آئے اور انہوں نے ایک بہت ہی تند و تیز بلکہ تلخ بیان دیا، جس میں تعصب، لسانی تعصب بجھا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ مہاجر جو ہیں وہ پٹھانوں کے ہاں جا کے ان کے جو چائے خانے ہوتے ہیں وہاں ان میں چائے نہ پئیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اس سے تعصب پھیلا نہیں پھیلا یہ الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے یہ کرنے کا مقصد کیا ہے. کیا وہ ایسی بات کہہ کر سندھ کی شہری سیاست میں جگہ حاصل کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہو. نہ وہ ماضی میں کبھی حاصل کر پائے، نہ آئندہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ حاصل کر پائیں گے. تو اس کے باوجود پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا ایک ہی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کا راستہ ہموار کیا. وہ ایم کیو ایم کا راستہ کیوں ہموار کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ایم کیو ایم جو سیاسی منظرنامے پہ تیزی سے غائب ہوتی جا رہی ہے، اس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، وہ اس کو ری گین کر سکے اور سندھ کی شہری سیاست میں جو اس کا مقام ختم ہو گیا ہے وہ بحال ہو سکے. تو اسی طرح جو ایم کیو ایم کی جگہ تحریک انصاف نے لی، اور تحریک انصاف کی ناکامی کے بعد اور اس نے کراچی کے عوام کو جو مایوس کیا، اس مایوسی میں جماعت اسلامی نے اپنے تحرک سے، اپنی سرگرمی سے جگہ بنائی. اور یہ صرف دھرنے سے جگہ نہیں بنائی، وہ گزشتہ کئی برس سے جماعت اسلامی شہری حقوق کے لیے کام کر رہی ہے. اس نے گیس کے مسائل پہ کام کیا، بجلی کے مسائل پہ کام کیا. اس کے علاوہ جو لینڈ مافیا ہے، جو لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے کام کیا. بلڈر مافیا کے ظلم سے بچانے کے لیے جماعت نے کام کیا. تو اس طرح جماعت اسلامی کی جو جدوجہد گزشتہ 4-5-7 برس کی بڑی فوکس جدوجہد ہے، اس جدوجہد کا ایک نقطہ عروج جو تھا یہ دھرنا تھا. اور اس دھرنے سے جو جماعت اسلامی کو اہمیت حاصل ہوئی، تحریک معاف کیجیے گا، یہ جو ایم کیو ایم ہے اس کی یہ دوبارہ جو انٹری ہے، اس نے جماعت اسلامی کی بڑھتی ہوئی اہمیت میں حصہ بٹانے کی کوشش کی ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بظاہر پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی سندھ کے سیاسی منظرنامے پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں، خاص طور پر کراچی کی بلدیاتی سیاست میں مسلم لیگ نون کا بڑا غیر معمولی اہمیت ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون نشستوں کے اعتبار سے کراچی میں دوسرے نمبر کی جماعت تھی. یہ اس کے باوجود وہ اہمیت کیوں نہیں بنا پائی؟ اس کی وجہ اس جماعت کی اور مقامی لیڈرشپ میں ہم آہنگی کا نہ ہونا ہے، سیاسی اسٹریٹجی کی کمی ہے، اور مرکزی جو قیادت ہے اس کا کراچی پر توجہ نہ دینا ہے.
اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. لیکن جیسے ماضی میں مسلم لیگ نون نے جگہ حاصل کی تھی، اسی طرح آئندہ انتخابات میں بھی وہ اچھی جگہ حاصل کر سکتی تھی. لیکن ہوا کیا، جماعتیں اب جو تحریک انصاف کے بعد ایم کیو ایم کو متحرک کیا گیا ہے، اس وجہ سے اب اس میں حصے دار پیدا ہو گیا ہے. یہ اس کل کے ہنگامے کا جو تحریک معاف کیجیے گا ایم کیو ایم کے مظاہرے کے ذریعے ہوا ہے، اس کا یہ آؤٹ کم ہے، ہو سکتا ہے. اس کا ایک آؤٹ کم اور بھی ہے. وہ کیا ہے کہ سندھ کی سیاست میں پیپلز پارٹی کا جو مسلسل ارتکاز ہے اور مسلسل اقتدار میں رہنے کی وجہ سے اس کی مقبولیت کو بھی گہن لگا ہے. ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے اندرون سندھ پیپلز پارٹی کے بارے میں ناراضگی پائی جاتی ہے. اور وہ وہی بات کہ تحریک انصاف جو اس کی جگہ لے سکتی تھی، اس نے اپنی جو عدم کارکردگی سے لوگوں کو اس نے بھی مایوس کیا ہے. تو اس کے بعد دو سیاسی جماعتیں رہ جاتی تھیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری جمعیت علماء اسلام ایف. وہ اس خلا کو پورے طور پہ فل نہیں کر سکتی تھی، لیکن بہت حد تک کر سکتی تھی. تو اس ہنگامے کے ذریعے پیپلز پارٹی کو اپنی طاقت کو ری گین کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس کے ذریعے پیپلز پارٹی اپنی ایک پرانی حکمت عملی ہے سندھیوں کو اکٹھی کرنے کی، سندھی بولنے والوں کو اکٹھے کرنے کی، اس کو اختیار کرنے کا، استعمال کرنے کا اس کو موقع مل گیا ہے. تو اب آئندہ بلدیاتی انتخابات میں آپ کو شہری سندھ میں ایم کیو ایم کسی حد تک جگہ لیتی بھی نظر آئے گی، اور پیپلز پارٹی کو جو نقصان ہو سکتا تھا وہ اس سے محفوظ ہوتی بھی نظر آئے گی. تو یہ اس جو بدلا ہوا ماحول ہے، اور خاص طور پہ جو ایم کیو ایم کے ہنگامے کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کا یہ بنیاد یوں کہیے کہ اس کا تجزیہ ہے، اور حقیقی یہ صورتحال ہے، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سندھ کو ہمیشہ سے گزشتہ کم از کم 3.5 دہائیوں سے لسانی تعصبات، لسانی تفریق اور تعصبات کے ذریعے کنٹرول کیا گیا. اس کی سیاست کو کنٹرول کیا گیا، اور اس میں جو حقیقی قوتیں ابھر سکتی تھیں ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی. اس وقت بھی بالکل یہ خاص طور پہ جو ایم کیو ایم کا ہنگامہ ہوا ہے، اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا، اور ایک دفعہ پھر سندھ کی سیاست کو تعصبات کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اچھی سیاست نہیں ہے، یہ اچھی مینجمنٹ نہیں ہے. اس کے ماضی میں گزشتہ جو 3-4 دہائیوں سے جو لسانی تعصبات کو یہاں فروغ دیا گیا، اس کے نتیجے میں سندھ بھی زخمی ہوا، کراچی بھی زخمی ہوا، اور سندھ کے شہری علاقے بھی زخمی ہوئے. ان کی ترقی کا راستہ رکا، نوجوانوں کی تعلیم کا راستہ رکا، ملازمتوں کا راستہ رکا، اس کی معیشت خراب ہوئی. اور آئندہ بھی یہ جو طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے، اس سے سندھ کو نقصان پہنچے گا، شہری سندھ کو بھی نقصان پہنچے گا، دیہی سندھ کو بھی نقصان پہنچے گا. اس سلسلے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سندھ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی جماعتیں، بڑے اسٹیک ہولڈرز، ان کو بھی بیٹھ جانا چاہیے اور سنجیدگی سے صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، تاکہ سندھ کو اور شہری کو اور دیہی سندھ کو کوئی نقصان نہ ہو. اس کے علاوہ باقی جو قوتیں ہیں جو ان معاملات میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور کردار رکھتی ہیں، ان کو بھی بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر سندھ کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. یہی راستہ ہے اس سندھ کو بچانے کا اور مسائل سے بچنے کا. خدا